بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں موجود افسران و اہلکار کرپشن کے نت نئے ریکارڈز قائم کر رہے ہیں، جس کے باعث پورا شہر کنکریٹ کے جنگل اور کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تجارت نیوز کی جانب سے اس سلسلے میں تفتیش کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے دوران ہونے والے سنسنی خیز انکشافات سے آپ تمام ناظرین کو مرحلہ وار آگاہ کیا جائے گا۔ میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ سب سے پہلے تو میری پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم عزیز ہم وطنوں سے گزارش ہے کہ تجارت نیوز کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجئے، کیونکہ تجارت نیوز آپ تک پہنچاتا ہے ایسی تحقیقاتی خبریں جو آپ کو کسی اور میڈیا پر نہیں ملیں گی۔ اب آتے ہیں آج کی اہم ترین خبر کی جانب۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بدعنوانی اور رشوت خوری کی وجہ سے کراچی شہر اب ڈوب رہا ہے۔ ایس بی سی اے طویل عرصے سے اپنی بدعنوانی اور پیسے کمانے کے نت نئے طریقوں کے لیے شہر کراچی میں اب جانا پہچانا نام بن چکا ہے، جس میں تعینات افسران و اہلکاروں پر پورے شہر میں تعمیراتی منصوبوں کی منظوری کے لیے رشوت لینے کا الزام ہے۔ پروجیکٹ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر پروجیکٹ پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، جبکہ اس کام میں انہیں مقامی پولیس کا پورا تعاون بھی حاصل رہتا ہے۔ ایسی بھی کئی مثالیں موجود ہیں کہ یہ کرپٹ اور رشوت خور مافیا رشوت نہ ملنے پر زیر تعمیر مکانات و عمارتوں میں توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، لیکن جب رشوت مل جاتی ہے تو تعمیرات دوبارہ شروع کروا دی جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ ایس بی سی اے کراچی میں تمام تعمیراتی منصوبوں کو ریگولیٹ اور منظور کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس کا کام یہ یقینی بنانا بھی ہے کہ تمام تعمیراتی منصوبے بلڈنگ کوڈز اور حفاظتی معیارات کے مطابق ہوں۔ تاہم ایس بی سی اے میں تعینات بدعنوان افسران جب بلڈنگ کوڈز اور حفاظتی معیارات پر پورا نہ اترنے والے تعمیراتی منصوبوں کی منظوری دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں غیر محفوظ عمارتیں اور مکانات تعمیر ہوتے ہیں، جس سے ان میں رہنے والے ان گنت لوگوں کی زندگیوں اور جمع پونجی کو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور ہم آئے روز شہر کراچی میں یہ خطرناک نوعیت کے حادثات دیکھتے بھی ہیں۔ ایس بی سی افسران کے ان اقدامات کی وجہ سے ماحول پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ماحولیاتی قواعد و ضوابط کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عمارتوں اور مکانات کی تعمیر کے نتیجے میں درختوں اور سبزے کی تباہی اور قدرتی وسائل کی شدید کمی واقع ہو رہی ہے، جس سے کراچی کے شہریوں کی صحت اور ان کی زندگیوں پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جو پہلے ہی فضائی آلودگی، پانی کی شدید قلت اور کچرا ٹھکانے لگانے کے انتظام جیسے مسائل سے بھی دوچار ہیں۔ اس تمام تر معاملے کا سب سے خطرناک پہلو تو یہ ہے کہ ایس بی سی اے کی بدعنوانی نے پورے ملک کی معیشت پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں، کیونکہ یہ شہر ملک کی معیشت کو 70% سے زائد ٹیکسز اور دیگر اخراجات ادا کرتا ہے۔ تعمیراتی شعبہ ملک کی معیشت کے لیے ایک انتہائی اہم شعبہ ہے اور اس کی ترقی ملک کی مجموعی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت کراچی میں صرف اس شعبے پر توجہ دے دے اور رشوت خوری کا منظم دھندا ختم کر دے تو وطن عزیز کے قرضے کا بڑا بوجھ ختم نہیں تو کم ضرور ہو سکتا ہے۔ ایس بی سی اے سمیت دیگر اداروں میں عروج پر پہنچ جانے والی بدعنوانی کی وجہ سے اس شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کم ہو رہی ہے، کیونکہ سرمایہ کار ایسے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے میں محتاط رہتے ہیں جو بدعنوانی سے دوچار ہو۔ اس کی وجہ سے تعمیراتی شعبے کی ترقی میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جس کا مجموعی معیشت پر بے حد منفی اثر پڑا ہے۔ ایس بی سی افسران کی بدعنوانی
صرف تعمیراتی شعبے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس سے منسلک دیگر اہم شعبے بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ علاوہ ازیں سماجی حلقوں میں یہ تاثر بھی عام ہوتا جا رہا ہے کہ ایس بی سی افسران کی بدعنوانی سے حاصل ہونے والی غیر قانونی رقم سندھ کے کئی سیاسی رہنماؤں کو بھی بھیجی جاتی ہے جو اسے اپنے ذاتی اخراجات، انتخابی مہم کے لیے فنڈز فراہم کرنے اور اپنے انتخابی حلقوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حکومت کو ایس بی سی اے اور مجموعی طور پر تعمیراتی شعبے سے بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے اور ساتھ ہی بدعنوانی کے مرتکب افراد کو سخت سزائیں دلوانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بدعنوان افسران کچھ ہی دنوں میں کرپٹ سیاست دانوں اور پولیس و متعلقہ اداروں کی ملی بھگت سے دوبارہ اپنے عہدوں پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حکومت کو نجی شعبے کے ساتھ مل کر پائیدار اور ماحول دوست تعمیراتی منصوبے تیار کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے جو شہریوں اور ماحولیات کی ضروریات کو پورا کرتے ہوں۔ تعمیراتی شعبے سے بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں میڈیا کا کردار سب سے اہم ہے، جس کے پیش نظر تجارت نیوز کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایس بی سی اے سمیت تعمیراتی شعبے میں جاری بدعنوانیوں کی چھان بین اور مرتکب افراد کو بے نقاب کرنے اور ذمہ داروں کو احتساب کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ شہر کراچی کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ نیو کراچی سے کیماڑی تک اور بلدیہ ٹاؤن سے لے کر گلشن حدید تک تمام ہی علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات اپنے عروج پر ہیں، جس میں سب سے اہم ترین کردار ہمیشہ کی طرح سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے رشوت خور افسران و دیگر اہلکار ادا کر رہے ہیں، جبکہ موجودہ ڈائریکٹر جنرل عبدالرشید سولنگی صاحب کا ڈی جی اس کی مانند پراسرار طور پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایس بی سی اے پر قابض مخصوص سسٹم کے سامنے بے بس اور صرف نام کی حد تک ہی ڈی جی بنے ہوئے ہیں، جبکہ اصل اختیارات و طاقت کسی اور ہاتھوں میں ہے۔ تجارت نیوز کی جانب سے اس حساس و اہم ترین معاملے پر انتہائی باریک بینی سے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور آئندہ پروگراموں کے دوران ناظرین کو نہ صرف سالانہ اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کی رشوت خوری میں ملوث اس تمام نیٹ ورک کی گھناؤنی سرگرمیوں سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا جائے گا، بلکہ گلبرگ، گلشن اقبال، گلستان جوہر، لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد، گلبہار، شاہ فیصل کالونی، کورنگی، لانڈی، سندھی مسلم سوسائٹی، سولجر بازار، گارڈن، کھارا در، ڈیفنس، کلفٹن اور لیاری سمیت شہر بھر میں گزشتہ کئی برسوں سے غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی کرنے والے بدعنوان افسران، سیاسی شخصیات اور پولیس اہلکاروں سمیت دیگر عناصر کو بھی عوام کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبر جس سے تجارت نیوز نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا۔ اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت، ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں جس میں آپ کے سامنے ایسے انکشافات کیے جائیں گے جس سے آپ کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سرگرم مخصوص سسٹم کی گھناؤنی سرگرمیوں سے مکمل آگاہی حاصل ہوگی۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے تجارت نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔